باہر نکلو ہے. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي. بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا کرم، بڑی عنایت اور بہت مہربانی کہ مالک نے اپنے فضل و کرم سے مذہب اسلام نصیب فرمایا. ہماری زندگی میں بہت سے موقع اور ان بہت سے موقعوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ہماری نگاہ بار بار پڑتی ہے، اور اگر وہ بات تذکرے سے متعلق ہوتی ہے اس کا تذکرہ بھی ہم بار بار کرتے ہیں، مگر بار بار دیکھنے اور بار بار تذکرہ کرنے سے اس بات کی اتنی اہمیت ہماری طبیعت میں نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے. ہمارے بزرگوں نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ جس راستے سے آپ روزانہ گزرتے ہوں، کبھی کبھی گزرنے کے موقع پر آپ کی کسی بورڈ پر نگاہ پڑ جاتی ہے اور کبھی نہیں بھی پڑتی، لیکن کیونکہ وہ مستقل آپ کے راستے میں کھڑا ہوا ہے تو توجہ اس کی جانب کو نہیں جاتی اس پر کیا لکھا ہے اور ہمیں کیا ہدایت دی گئی. کوئی نیا اللہ کا بندہ ہم سے معلوم کرے کہ آپ کے راستے میں وہ ہے، آپ نے اسے کبھی غور سے دیکھا؟ آپ کہتے ہیں کبھی توجہ نہیں گئی ادھر کو، حالانکہ گزرتے بھی ہیں، نگاہ بھی پڑتی ہے. ایسا ہی معاملہ بہت سی چیزوں کا ہے. ان بہت سی چیزوں میں سے ایک چیز مذہب اسلام کی ہے. ایک شے ہے اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کہ جتنا احساس، جتنی معنویت، جتنی گہرائی ہمارے دل میں ہونی چاہیے، سچائی یہ ہے کہ ہم اسے تسلیم اتنے طور پر نہیں کرتے. یہ تو بار بار رب العالمین کے سامنے سجدہ بجا لانے کی شے ہے کہ مالک کا کرم اور احسان، اللہ نے مسلمان بنایا ہے، اللہ کا شکر ہے. اگر کسی غیر انسان کی زندگی پر نگاہ ڈالیں جو اپنی زندگی میں حرام کھاتا بھی ہو، حرام پیتا بھی ہو، حرام سنتا اور دیکھتا بھی ہو، اور اس کے بعد پھر اپنے آپ پر غور کریں، پھر خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں خنزیر نہیں کھاتا، اللہ کا شکر ہے میں کتا نہیں کھاتا، اللہ کا شکر ہے میری نگاہ کسی غلط جگہ پر نہیں اٹھتی. مگر یہ ساری باتیں اس وقت ہوتی ہیں یا ہوں گی جب کوئی اللہ کا بندہ اس کا احساس کرے. رب العالمین نے اس دنیا کو احساس سے بھرپور بنایا ہے کہ تم تو کم از کم تسلیم کرو اور مانو اس بات کو. خود بخود اللہ کا نظام حرکت میں اس طریقے پر عمل میں نہیں آتا. میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم اور احسان اللہ نے مسلمان بنایا، اور قرآن مجید میں اس بات کا بار بار رب العالمین نے اس احسان کا ذکر فرمایا. ہم نے تم پر یہ احسان کیا، ہم نے تم پر یہ احسان کیا. عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید کی حکایت ہے. اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہارے جو خلافہ اور تمہارے جو جانشین ہیں اور تمہارے ماننے والے جو لوگ ہیں، یہ ہمارا احسان ہے کہ وہ تمہاری بات کو ماننے والے بن گئے. ان آمنوا بی و برسولی، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم نے تمہاری نبوت ان کے دل میں اتار دی. رب العالمین فرماتا یہ ہمارا کرم ہے. اور ان سے یہ کہا کہ اقرار کرو کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اللہ کے ماننے والے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو اس موقع پر نعمت کے طور پر یاد دلایا. ہمارا اور آپ کا معاملہ بھی یہی ہے
نماز کا مل جانا اللہ کی طرف سے نعمت ہے، عظیم الشان نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ کہاں کہاں تشریف لے گئے، کتنا لمبا چوڑا سفر تھا، 7 آسمانوں کو پار کر گئے، رب العالمین نے جنت اور جہنم کا تمثیلی نمونہ آپ کے دکھلایا، وہاں کے احوال آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے، آپ لوٹ کر آئے۔ اسے ہم اور آپ اپنی اصطلاحی زبان میں سفر معراج کہتے ہیں، اور معراج کے معنی اوپر کو چڑھنے، بلندی کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنی لمبی چوڑی رب العالمین نے دنیا کی سیر کرائی، ہم سے اور آپ سے کہا گیا کہ ایک ایمان والے کی معراج اس کی نماز میں ہے۔ سوچو تو صحیح، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ تذکرہ کم ہونا چاہیے، غور زیادہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کوئی اللہ کا بندہ عاشقی اور محبت کی اداؤں سے، میرے جملے پر یاد رکھیں، عاشقی اور محبت کی اداؤں سے خدا کے سامنے جب پیشانی ٹیکتا ہے، رب العالمین فرماتا ہے کہ ایمان والا حالت معراج میں۔ جس طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر میں رب العالمین سے مکالمہ، بات چیت ہوئی، اور قرآن مجید عجیب و غریب الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ بس اتنی بیان کرنے کی باقی آگے جا کر معلوم ہوگا۔ ثم دنا، بہت قریب ہو گئے، بہت قریب ہو گئے، بہت قریب ہو گئے۔ آگے کیا کیا ہوا یہ تو اللہ ہی کے یہاں معلوم ہوگا کہ کیا کیا ہوا، مگر ایک بات فرمائی کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ اس سفر میں کوئی چوک نہیں ہوئی، آپ نے کچھ غلط نہیں دیکھا، آپ نے کچھ غلط بیانی سے کام نہیں لیا، بالکل سب کچھ درست۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں آ کر بتلایا لوگوں کو، میرے اللہ نے مجھے یہ دکھلایا، تو اس جانب غور کر لیں، اور دوسری جانب یہ سوچیں کہ ایمان والے کی معراج اللہ نے نماز میں کی۔ اگر کسی اللہ کے بندے کو صحیح نماز نصیب ہو جائے، میں بار بار کہتا ہوں حضور پاک علیہ السلام جذباتی زبان بولنے نہیں آئے تھے بھائی تمہاری معراج یہی ہے، بس ذوق اور شوق میں محبت میں ایک بات کہتے نہیں، خدا کی قسم ایمان والے کی معراج اگر صحیح لطف نصیب ہو جائے، کسی اللہ کے بندے کو صحیح لطف نماز کا حاصل کرنے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نماز تو شریعت اور سنت کے مطابق ادا کیا جائے، اگر اس طریقے پر ادا کیا جائے گا تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو 1 سال کے بعد، ورنہ کم سے کم موت سے پہلے رب العالمین وہ محبت دے دے گا، اور مرنے سے پہلے 5 گھنٹے پہلے بھی نصیب ہو جائے تو بہت بڑے کمال کی بات ہے، بہت بڑی کمال کی بات۔ کبھی کبھی انسان توبہ کرنے کے لیے کسی سے کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کر لیں گے، ابھی تو چھوٹے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے تو کر لیں گے۔ کسی دن زندگی میں میں اور آپ اپنے منہ پر جھوٹ کی لگام دے کے دیکھیں، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ہر 2 قدم پر جھوٹ نکلتا ہے، ہر 2 قدم پر جھوٹ نکلتا ہے۔ اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا ذرا یہاں کچھ دینا ہے، کچھ دینا، کچھ نہیں تھا، بچے کو بلانا تھا، یہ کیا ہے، یہ بھی تو جھوٹ ہے۔ آپ کہتے ہیں اپنے گھر میں جاتے ہو کہ میاں ذرا رکو 1 منٹ میں آیا، 1 منٹ میں تو آپ جائیں گے بھی نہیں، آگے سے جائیں گے، یہ بھی تو جھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو تو جھوٹ سمجھنا بند کر دیا کہ یہ تو کوئی جھوٹ ہی نہیں ہوا، اسے سمجھتے ہیں کہ ہماری بول چال کا حصہ ہے۔ شریعت میں ہم اور آپ نہیں بول سکتے، شریعت کامل اور مکمل ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت نے اپنے بچوں کو بلایا اور ایسے ہی کہا کہ بیٹا یہاں، آپ نے فرمایا تیرا کچھ دینے کا ارادہ تھا یا بہانہ تھا؟ کہ نہیں اللہ کے رسول میرے ہاتھ میں کھجور ہے، مجھے دینے کا ارادہ ہے۔ فرمایا کہ اگر ایسے ہی بلایا ہوتا، تنہا بلانے کے لیے جملہ تھا تو یہ جھوٹ تھا، اور یہ خاصیت لکھی بیان فرمائی حضور پاک علیہ السلام نے، ایک گناہ کی خاصیت یہ ہے وہ دوسرے کو گھسیٹتا ہے، جب ایک جھوٹ بول لیا تو دوسرے کو لازماً گھسیٹے گا، 3، 4، 5واں۔ اور ایسے اللہ نے نیکی کی یہ فطرت بنائی ہے، اگر کسی اللہ کے بندے کو ایک نیکی نصیب ہو جائے تو دوسرے کو گھسیٹ لے تو نیکیوں کی توفیق ملتی۔ تو میں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اور آپ سے کہا کہ نماز کا اچھا طریقہ بنانے کا، اور آپ نے باقاعدہ اس کے مسائل بیان فرمائے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سے وضو کرایا جاتا ہے، اور وضو کے اپنے آداب ہیں، جس طریقے پر بیٹھا جائے، اس طرح سے کیا جائے، مستحبات کا خیال کیا جائے، سنتوں کا خیال کیا جائے۔ حدیث شریف میں تو بڑی لمبی لمبی دعائیں آئی ہیں، میں کسی مجمع کے متعلق بدگمانی نہیں کرتا، لیکن اگر معلوم کیا جائے تو شاید ہزاروں میں کوئی ایک اللہ کا بندہ نکلے گا جس اللہ کے بندے کو وہ دعائیں یاد ہو۔ جب آپ نے جس موقع پر ہاتھ دھو اور آپ نے چہرے کو دھویا تو آپ فرماتے کہ اللہ جس دن بدعملوں کے چہرے کالے ہوں گے اس دن اس والے چہرے کو سرسبز کر دیجیے گا، چمکا دیجیے گا، یہ بھی وضو کی دعا۔ جس موقع پر آپ نے ہاتھ دھوئے تو فرمایا کہ مالک کچھ لوگوں کو آپ سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیں گے،
بعض بدبختوں کو بائیں میں دیں گے میرے مالک میرا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیجیے گا، اللہم اعطنی کتابی بیمینی، اس والی دعا کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں۔ جس موقع پر آپ نے مسا فرمایا تو اللہ اس کے اندر جو گندے خیالات آتے ہیں مالک سب کو نکال دیجیے، اس والی دعا تو کچھ بھی پتہ نہیں، اگر بسم اللہ پڑھ رہے تو لگتا ہے برا نہ مانے، ایسا لگتا ہے کہ اسلام پر احسان کر دیا کہ ہم نے بسم اللہ پڑھ کے کیا، جبکہ بڑا حصہ ہم سے غائب ہو چکا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نماز کے نتائج مرتب نہیں ہو رہے، نماز کے اندر رب العالمین نے وہی کیفیت آج بھی بنائی جو دور اول میں تھی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صدیق اکبر کی نماز الگ تھی، عمر فاروق کی الگ تھی، اس زمانے کی الگ تھی، یقیناً کیفیات کے اعتبار سے الگ ہے، ان کی الگ اور ہماری الگ، مگر شریعت اور مسائل کے اعتبار سے ذرہ برابر فرق ہے۔ صحیح طریقے پر ادا کیا، رب العالمین نے وہ نتائج مرتب فرما دیے جو آج ہمیں آپ کو معتبر سیرت کی تاریخ کی کتابوں میں چیزیں ملتی۔ کتنے موقع پر ایسا ہوا کہ کبھی گھر کے اندر کوئی پریشانی آئی، اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو نماز کو اچھے طریقے پر بنانے کے لیے پہلے نمبر 1 پر بہترین طریقے پر وضو کیا جائے، مستحبات کا خیال کر کے اچھے طریقے پر بیٹھا جائے، دنیاوی باتیں نہ کی جائیں، رب العالمین کی جانب دھیان ہو، اور یہ بات ہو بعد میں ان تمام دعاؤں کا ساتھ کہ جس موقع پر آپ فارغ ہو گئے تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ یہ تو ظاہری صفائی ہے جو میں نے کر لی، میں نے اپنے ہاتھ پاؤں کو دھو لیا، اپنے چہرے کو دھو لیا، سر کا مسح کر لیا، میں نے پاؤں دھو لیے، دل کی صفائی دل کی طہارت کیا ہے یہ تو آپ پہ اختیار ہے۔ اس لیے ہم آپ کہتے ہیں جس موقع پر کوئی اللہ کا بندہ وضو کر لے، ان اللہ یحب التوابین، میرے مالک آپ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور جو لوگ پاکی حاصل کرتے ہیں آپ ان سے بھی محبت فرماتے ہیں، میں بھی پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے بھی انہی میں شامل فرما دیجیے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی درجے میں ان باتوں کا خیال کر لے، پھر دیکھیں نماز میں کیسی نورانیت آئے گی۔ دور تو ہم نے کر لیا، ایک اللہ کا بندہ چل کر آیا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے لیے چلتا ہے تو رب العالمین ایک قدم پر نیکی کو بڑھاتا ہے اور ہر قدم پر اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ چل رہا ہے تو گویا کہ خدائی جلووں میں چل رہا ہے، خدائی الطاف میں چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا نظام ہے اللہ کا۔ چلے آ رہے گھر سے وضو کر کے، آپ غور تو کریں کہ اللہ کے بندے کو کچھ نہیں معلوم، کوئی باتیں کرتا ہوا آ رہا ہے، دوست سے ملتا ہوا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے چلنے کے نتیجے میں تمہارے درجات بڑھ رہے ہیں۔ یہ تو سچی باتیں وہ ہیں جو سچے عاشقوں کی علامت ہوتی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صاحب کو معلوم ہوا کہ مسجد نبوی کے قریب مکان بک رہا ہے، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، اور ان کا گھر مسجد نبوی سے بہت دور تھا۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور آ کر کہنے لگے بھائی ہم بھی خریدار ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو معلوم ہوا، ہم نے سنا ہے کہ تم مکان کے خریدار ہو گے۔ جی اللہ کے رسول خریدار۔ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول پر پیش کر دینا، پر اپنی انانیت کو قتل کر دیا تھا، اپنے وجود کو قتل کر۔ یہ تگڑم بازی تو اس زمانے کے اندر آئی ہے، اپنے فلسفے، چاہے اسلام سے میل نہ کھاتے ہو مگر اس میں ٹانگ اچڑو نہیں، یہ تو نہایت بےہودہ علامت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تابع داری اس کو کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کچھ بھی نیا کام ہونا جا کر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا۔ آج اللہ کے رسول نہیں تو کم از کم قرآن حدیث پر پیش کرتے، قرآن حدیث تو وہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا مکان کے خریدنے کا ارادہ ہے کہ جی اللہ کے رسول، اور پھر بڑے پیار سے فرمایا ایک بات سنو، اپنے خاندان والوں سے کہہ دینا کہ تم جب مسجد کی طرف کو چل کے آتے ہو دور سے تو اللہ ہر قدم پر نیکی دیتا ہے، گناہ کو مٹاتا ہے۔ جب قریب آ جاؤ گے گھر قریب ہو جائے گا، قدم کم ہو جائیں گے، نیکیوں کا بڑھنا بھی کم ہوگا، گناہوں کا مٹنا بھی کم ہوگا۔ اب تمہارے اوپر کہتے اللہ کے رسول ہم وہیں سے ہی جہاں ہیں۔ دنیا میں ایسے بھی مکان بیچے گئے اور ایسے بھی خریدے گئے، تنہا قدموں کی بلندی کی بنیاد پر ارادہ ختم کر دیا، قیمت کی بنیاد پر بتاتی ہے انسانوں کی تاریخ، مکان خریدے گئے اور بیچے گئے 1000 مرتبہ، اچھی قیمت کا مل رہا ہے کہ سستی کی مل رہا ہے، مگر دور صحابہ کے علاوہ یہ نہیں ملے گا کہ تنہا اس بنیاد پر کسی اللہ کے بندے نے مکان کو چھوڑ دیا کہ نیکیاں وہاں سے آنے میں زیادہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں جب مکان بکا، ایک یہودی مکان بیچا کسی غیر آدمی کو، کہا کہ مکان اتنے کا ہے، مگر اس نے 10,000 درہم زیادہ بتلائے۔ اس سے کہا اللہ کے بندے کیسی باتیں کرتا ہے، اس علاقے میں اس محلے میں اتنے قیمتی مکان کہاں بکتے جو تم بیچ رہے ہو؟ کہا کہ یہاں کی عام قیمت تو یہ ہے، تم 10,000 درہم زیادہ بتا رہے ہو۔ وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے تجھے معلوم ہے امام احمد بن حنبل کے پڑوس کا مکان ہے، اگر خریدنا ہو تو بولو۔ کسی زمانے میں مسلمان کے پڑوس کی قیمت بھی زیادہ تھی۔
سبحان اللہ، کہاں امت پہنچی ہوئی تھی، اللہ کو ذرہ نصیب فرما دے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رب العالمین نے نماز کا ایک عظیم شان تحفہ دیا، اپنے آپ ظاہری نماز کو درست کر لو، ہم اور آپ اتنا کر لیں کہ ظاہری نماز کو شریعت کے مطابق کر لیں، رب العالمین فرماتا کیفیات تو میں بھر دوں گا اندر۔ نماز میں رونا آئے کہ نہیں آئے یہ کیفیت ہے، ہم پر اور آپ پر لازم نہیں کیا رب العالمین نے کہ تم نماز میں رو، ہم پر لازم نہیں، ہمارے بس میں نہیں، کبھی طبیعت بنی ہوتی کبھی طبیعت نہیں بنی ہوتی، کبھی نماز میں رونا آتا ہے کبھی نماز میں رونا نہیں آتا، یہ طبیعت میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم دیکھتے کبھی کبھی کسی گھر میں جنازہ ہوتا ہے، 10 رشتے دار روتے مگر تو چپ کھڑے ہوئے ہیں، بعد میں لوگوں سے کہتا ہے کیا کروں، دل بالکل پتھر ہو گیا، اس دن تو رونا ہی نہیں آیا۔ یہ تو کیفیات ہیں، کیفیت الگ چیز ہے کہ بالکل کانپنے لگے انسان، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اپنی نماز کو شریعت کے مطابق بنانا کہ جب میں کھڑا ہوں میرے دونوں پیر قبلہ رخ ہوں، وہ ٹیڑھے نہ ہوں جیسے عام طور پر ہمارے زمانے میں ہونے لگے، میرے نیت باندھنے کا طریقہ خالص سنت کے مطابق ہو کہ میری انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہو، میرے کانوں کا یہ حصہ میرے کانوں کے یہاں پر ہو، اور اس کے بعد میں اپنے آپ کی ٹھیک سے نیت باندھوں۔ نیت باندھنے کا جو طریقہ آپ نے بیان فرمایا اس طریقے پر یہ ظاہری نماز کا حصہ جو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ کتنے لوگوں کو میں آئے دن دیکھتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو، نماز کے اندر جلدی دیا ہے اور آگے ہی بس اللہ اکبر، اگر کسی سے کہیں تو معلوم کر لیجیے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اگر نہ کہیں تو آپ کا نماز ایسے ہی پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے، بیچ کا کیا طریقہ، داڑھی سفید ہو گئی، کمر چھکنے والی ہے، نماز نہیں آئی تو پھر کیا ہے؟ اس سے تو کم از کم سب کا اتفاق دنیا سے کچھ لے کر نہیں جائیں گے، اکیلے آئے تھے اکیلے چلے جائیں گے، لے کر کیا جائیں گے؟ ایک چیز نماز کا تحفہ پوری دنیا میں ہم اور آپ مسلمان یہ کہتے ہیں، ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ سب سے افضل ہے اور ساری دنیا کے جو نظام اس کے علاوہ ہے سب باطل، بالکل بیکار کوڑا، بالکل بکواس۔ جو بات اسلام سے میل کھا جائے وہ بات الگ ہے، جو چیزیں اسلام سے میل کھاتی ہیں وہ گویا کہ اسلام کا گمشدہ مال ہے، اسلام سے کہیں گمشدہ مال کے نتیجے میں اگر کسی اللہ کے بندے کو سچائی کہیں مل جائے، اسلام کہتا سچائی سچائی ہے، چاہے اپنے منہ سے نکلے چاہے پرائے کے منہ سے نکلے۔ لیکن آپ کو سوچ کر حال کیا ہے کہ تمام تر باتوں کے باوجود امت مسلمہ برحق، اسلام برحق، اللہ کے رسول کا دین برحق، آپ کی سنت برحق، قرآن مجید برحق، اللہ کے رسول کی رسالت برحق، رب العالمین کا عقیدہ اور یقین برحق، مگر پوری امت مجھے آپ ایک فریضہ بدلا دے کہ ہم اجتماعی طور پر سارے کے سارے مل کر اسے ادا کر رہے ہوں، یہ کون سا حق ہے بھائی؟ اور ساری ملک کی بات تو بڑی ایک محلہ بدلا دے، اور اگر سچی بات یہ ہے کہ اگر کہیں اور تکلیف نہ ہو تو ایک گھر بھی شاید نہیں ملے گا جہاں 100% طریقے پر نماز کا فریضہ ادا ہوا، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ پریشانیاں آ رہی بیٹھ جاؤ۔ تو میں نے عرض کیا حال یہ تو اپنے آپ کو جب تک سنت کے مطابق نہیں بنائیں گے اپنی نماز کو، اس وقت تک وہ معاملہ نہیں ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو نماز سکھلائی، تنہا مسئلہ یہ نہیں کہ حدیث میں یہ فرمایا ہو اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرنا، یہ فرمایا ہو کہ رکوع کیا کرو، سجدہ کیا کرو، رکوع کے بعد کھڑے ہو جایا کرو، سجدے کے دونوں کے بیچ میں بیٹھ جایا کرو، یہ بھی فرمایا، مگر ساتھ میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بات اور فرمائی، فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھا کرو جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ایک چیز ہے کتاب اور ایک اللہ کے رسول کی کھلی ہوئی کتاب، جس طرح سے حدیثیں چلی آ رہی ہیں دور اول سے، حضور پاک علیہ السلام کا عملی نمونہ، عملی کردار بھی چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ نے حدیثوں کو کان سے سنا اور اللہ کے رسول کے عمل کو، آپ کی سنت کو، آپ کی تقلید کو، آپ کے نمونے کو، آپ کے آئیڈیل کو عملی طور پر ان اللہ کے بندوں نے لیا، ایک ہی وقت میں سنا بھی اور ایک ہی وقت میں پڑھتے ہوئے دیکھا بھی کہ اللہ کے رسول نے پڑھ کر کیسے بتلایا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے اس زمانے میں جب تک سیدھے اللہ کے کسی خاص بندے جس کو واقعاتاً سنت کا رنگ نصیب ہو، جو عاشق صادق اور حضور پاک علیہ السلام کا، اس کی نماز کو دیکھ کر جتنی جلدی اپنے آپ کے لیے تزکیہ اور تربیت کا حصول ممکن ہوتا ہے، اس کا بغیر دنیا میں ممکن نہیں ہوتا۔ ایک ہے نماز کے اندر تڑپ، رونا، بے چینی، کرب ہے، ہے، خدا کے سامنے انسان آنسو بہا رہا ہے، یہ ساری باتیں تو میں نے آپ سے زبان سے ادا کر دی۔ کسی اللہ کے بندے کی صحبت میں چلے جائیں پھر دیکھیں کہ وہ اللہ کا بندہ کیسے توقتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کبھی کبھی ایسا لگا کہ عزیز ان کا عزیز المرجل، کہ آپ کے سینے میں ہانڈی کے کھولنے کی آواز،
بعض صحابہ کہتے ہیں جیسے کہ تتیوں کی شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز ہوتی، ہم نے ایسی آواز آپ کے سینے میں سے سنی۔ تب جا کے صحابہ کرام نے سمجھا کہ خشوع اور خضوع رونا کس کو کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا، وہاں تو یہ لکھے گا کہ اللہ کے رسول نماز میں رویا کرتے تھے، میں اور آپ کہیں کیسے؟ بات ختم، مجھے کیسے کیا؟ یہ تو عملی چیز ہے، ایک عملی کردار ہے۔ جس اللہ کے بندے کی سنت کے مطابق ہوگی اس اللہ کے بندے کے ہاں کیفیت ملے گی، اور جس اللہ کے بندے کی سنت کے مطابق نہیں ہوگی وہ صرف ضرورت کو پورا کرنے والا ہوگا، ذمہ داری کو ادا کرنے والا، اس کے آگے تو کچھ نہیں معلوم۔ اس لیے میں نے عرض کیا کوشش کریں کہ ظاہری جو مسائل ہیں، اپنے آپ کی پاکی، کپڑے کی پاکی، زمین کی پاکی، اپنے ایک ایک عمل کو سنت کے مطابق بنانا، اور کسی اللہ کے بندے سے جانکار سے جو آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں کوئی جاننے والا، اس سے معلوم کریں کہ حضور پاک علیہ السلام رکوع کیسے کرتے تھے اور رکوع کے بعد کھڑے کیسے ہوتے تھے۔ ابھی شاید 3-4 دن پرانی بات ہے، نام لیے بغیر عرض کرتا ہوں، ایک صاحب کو میں نے دیکھا مسجد کے اندر آئے اور امام صاحب کے مصلی پر آنے میں 1 منٹ باقی تھا، اور انہوں نے آ کر ظہر کی 4 سنتوں کی نیت باندھی۔ آپ ذرا غور تو کرو، 1 منٹ میں 4 رکعت۔ اور جب ہم نے سلام پھیر کر پیچھے کو دیکھا تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، گویا کہ امام کا رکوع ہاتھ آ گیا۔ ایک موقع پر اسی مسجد میں غالباً کسی امام صاحب نے نماز پڑھائی، 7 یا 8-9 منٹ ہو گئے عصر کی نماز میں، ایک ساتھ سلام پھیر کر کہتے ہیں اللہ کی پناہ اتنی لمبی ہونے لگی، یہاں پر 4.5 منٹ کے عادی ہو گئے نا، اپنے آپ کو سڑایا، نماز کو سڑایا۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ وہی آ جانی چاہیے اوپر سے کہ جہاں 2 رکعت سلام پھرے تو رب العالمین کا فرشتہ حاضر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب کا ذریعہ بن جائے یہ نماز۔ ناقدری الگ چیز ہے، غلطی اور کوتاہی الگ ہے۔ غلطی اس کو کہتے ہیں اچانک پاؤں پھسل گئے پتہ نہ چلا، کوتاہی اس کو کہتے ہیں کرنا نہیں چاہتے تھے کہ کوئی چیز ہو گئی لیکن جان بوجھ کر یہ کوشش کرنا کہ آئندہ ہم کوشش کریں گے بھی نہیں، کچھ بھی خیال نہیں کریں گے، اس کو ناقدری کہا جاتا ہے۔ رب العالمین نے قوموں کے بیڑے غرق کیے تنہا ناقدری کی بنیاد پر۔ غلطیوں کا ہونا لگے، میں اپنے جوان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا اس موقع پر اللہ کے بندوں نمازوں کو درست کرو، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مسجد میں کہہ رہا ہوں رب کعبہ کی قسم، گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر نمازیں درست ہو گئی۔ عذاب تو ہم نے پالا، کینسر ہم نے پالا ہے، گندی چیزوں کو ہم نے دعوت دی۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور آپ نیت باندھنے والے تھے، نیت کے لیے ہاتھ اٹھانے والے تھے، آپ نے دائیں جانب کو دیکھا، آپ نے ادھر کو دیکھا، ایک صحابی کا سینہ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں سے ہٹے، اس جگہ پر تشریف لائے اور ان صحابی کے سینے پر مکہ مارا۔ آپ نے تو دشمنوں کو بھی کبھی نہیں مارا تو اپنے والوں کو کیسے ماریں؟ مگر کبھی کبھی جذبات کے لمحات ہوتے ہیں، اور آپ نے مکہ مار کر یہ بات کہی ٹھیک کرو، ٹھیک اپنی سب کو درست کرو کہ اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے۔ اس زمانے کا عقل کا اس زمانے کا عقل کا ماننے والا، اس زمانے کا پکا عقلی انسان، اس زمانے کا مادہ پرست، اس زمانے میں شکم کی پوجا کرنے والا اور میدی کی پوجا کرنے والا یہ کہے گا کہ ایک طرف نماز کی صفوں کا مسئلہ، ایک طرف دلوں کے ٹیڑھے ہونے کا مسئلہ، ان دونوں میں کیا تعلق ہے؟ میں اور آپ مانیں یا نہ مانیں، پیغمبر عربی نے کہا تو بالکل درست ہے، سچ بالکل ایک تعلق ہے اس کا، ورنہ کعبۃ اللہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ ہم سے کہا کہ اپنے رخ کو سیدھا کرو، تو اللہ کا بندہ کہنے لگے اللہ کی طاقت، اللہ کا جمال، اللہ کا جلال تو ہر جگہ ہے، ادھر ہی کو نماز کیوں پڑھوائی جاتی ہے؟ نہیں، ہم نہیں جانتے، جب پیغمبر نے ایک بات کا حکم دیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اسی کو پیغمبر کا ماننا کہا جاتا ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اپنے وضو کو ٹھیک کریں، اپنی قرآن مجید کے صرف کو درست کریں، لازمی طور پر کم از کم کتنا نیچے اتر کر عرض کیا جائے 8-10 کم از کم صورتیں تو ایسی ہو جس کو کہا جائے کہ ہم صحیح طریقے پر ادا کر رہے ہوں۔ کسی اللہ کے بندے سے سن لو قل واللہ احد، نہ اسے ٹھیک سے معلوم نہ اسے معلوم۔ وہاں مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، مفتی صاحب نے کہا کہ قل واللہ یاد ہے کہ جی یاد ہے، کہا فرمائیے قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایسی پکی اس نے سنائی تو ادھر ہفتہ وقت رہ گئے، اور یہ وہ صاحب تھے جو اپنے پورے گاؤں کے ذمہ دار تھے، وہ تو غریب دیہاتی تھا، خود بیان کر کے چلا گیا، ورنہ ایسے دوبارے تو ہزاروں ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں۔ کسی 55 سال کے آدمی سے معلوم کر لیں، اگر کھل کر نہ کہیں تو کوئی اللہ کا بندہ سننے کو تیار نہیں، کسی 55 سال کے انسان سے معلوم کر لیں، ذرا نماز سناؤ کہ تم جماعت والوں کو یہی کام رہ گیا نماز سن کے رہتے ہو، سناؤ گے کیسے؟ تمہیں خود بھی معلوم ہے کہ نماز تمہاری درست نہیں۔ ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے متعلق میں نے عرض کیا، وہ آپ کے پاس ہے، یہ بات ذہن سے نکال دو میرے عزیزوں، اللہ کے لیے ذہن سے نکال دو کہ ہم کچھ بھی کریں ہمارے
हमारी पकड़ नहीं होगी, खुदा की कसम इससे बड़ा झूठ कोई और नहीं होगा। बिल्कुल गलत। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मैदान जहाज में तशरीफ ले गए, एक साहब आपके सामान को ऊंट पे से उतार रहे थे, वो आपके गुलाम के दर्जे में थे, वो आपके सामान को उतारते हुए अचानक कहीं पहाड़ों में से आड़ में से किसी दुश्मन ने तीर मारा। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत के मुताबिक उस अल्लाह के बंदे के यहाँ लगा और वो वहीं पर ढेर हो गया, वहीं पर शहीद हो गए। सहाबा किराम दौड़े दौड़े आए और मुबारकबाद दी कि अल्लाह के रास्ते की मौत आई। जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, आपने फरमाया कि मुझे दिखलाया गया कि ये जहन्नम के अंदर है। अल्लाह के रसूल के साथ आपके झंडे के नीचे आपके मैदान जिहाद में आपका कलमा पढ़ने वाला, और आप फरमाते कि ये इंसान जहन्नम के अंदर। पता चला कि क्यों सहाबा किराम कहते हैं सामान की तलाशी ली तो मैदान के अंदर जब कारदार खत्म हुआ एक उसूल था, हजरत बिलाल आवाज लगाया करते थे 3 मरतबा कि जिसके पास जो माल गनीमत जिसे मिला हो वो लाकर जमा कर दे। इस अल्लाह के बंदे को कुछ मिला था, उन्होंने माल गनीमत में से अलग उठाकर रख लिया, वहां लाकर जमा नहीं किया। तन्हा चंद कौड़ी का एक कपड़ा, और बाद रिवायत में आता है कि उसकी कीमत 2 दिरहम के बराबर भी नहीं थी। सहाबा कहते हैं और अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है जहन्नम के। कैसी बदअक्ली की बात है, कितनी कमजोरी की। अभी आप जुमे की नमाज का सलाम फेरेंगे, तकरीबन 100 तो आगे बाहर होकर चले जाएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। मैंने तावील कर ली कि आप घर जाकर सुन्नतें पढ़ते होंगे, मैंने गुमान कर लिया, मगर आप दिल पर हाथ रख के बताओ कि मेरा गुमान दुरुस्त है कि गलत है। क्या मतलब हुआ? मतलब जुमे की जिम्मेदारी को पूरा करो। मैं आपसे खुल करना कहूँ तो खुदा की कसम कल को मैं भी पकड़ जाऊंगा आपके साथ। तो तुम क्या कर रहे थे? अलावा जूते और पगड़ी बांधने के किस काम के तुमने दुनिया में क्या किया? हमने अल्लाह के रसूल के दीन को छोड़ दिया अमली तौर पर। हमें सुन्नतें शाख लगती हैं। एक हजारों का तबका जो है जो कुरान मजीद की तिलावत से महरूम है, और उसके बाद कहते हैं परेशानियां आती। वो तो आएंगी, परेशानी को तो दावत दी है। रब्बुल आलमीन माँ से ज्यादा मेहरबान है, माँ से ज्यादा मेहरबान है। किसी माँ का बेटे से नाराज हो जाना और नाराज होने के बाद बेटे का उसको मनाना, जितनी देर में माँ नहीं मनती उससे बहुत पहले रब्बुल आलमीन अपने बंदे के हक में मन जाता है। 2 आंसू निकाल ले, अल्लाह कहते हैं मैंने सारे माफ कर दिए, जाओ ठीक होकर जिंदगी गुजारो। कुछ तो सोचें। हमने कितनी नमाज पढ़ी, एक मजमा जुमे में आता है, फजर में, असर में, मगरिब में, ईशा में, पूरे हफ्ते गायब हो जाता है, और उसके बाद पूरे इत्मीनान से कहता है हम तो उम्मत मुस्लिमा हैं, मुझे आपको कहने का पूरा हक है। मगर रब्बुल आलमीन फरमाता है इन समअ वल बसर वल फुआद, कल को हम तमाम चीजों के मुताल्लिक पूछेंगे, गलत बोला कि सही बोला, सही सुना कि गलत सुना, देखा कि गलत देखा कि सही देखा। अल्लाह कहता है कि ये हम जानते हैं। किसी अल्लाह के बंदे पर तशरीह और तंज मकसूद नहीं। अपने आप से पहले कह रहा हूँ, बड़े अदब और एहतराम से आपसे अपनी नमाजों की फिक्र करें, कम अज कम मिक़दार बढ़ाएं। ऐसा तो हो, एक जमाना हो गया सफेद दाढ़ी हो गई, हम सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा। एक सहाबी खड़े होकर ये कहने लगे सहाबा के मजमे में, मैं तुम्हें सुनाता हूँ अल्लाह के रसूल की नमाज कैसे होती थी, मैं तुम्हें बतलाता हूँ अल्लाह के रसूल की नमाज कैसी थी। ये जुमला हजरत अनस के मुताल्लिक थी, ये जुमला हजरत अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक, उमर बिन अब्दुल अजीज के मुताल्लिक भी ये जुमले बहुत सी जगह मिलते हैं। एक सहाबी ने कहा कि ठीक है जरा खड़े होकर अल्लाह के रसूल की नमाज पढ़कर दिखलाइए। वुजू के लिए पानी मंगवाया, शानदार तरीके पर वुजू किया, नियत बांधी, नमाज पढ़ी, और वो साहब पीछे बैठ गए। कहते हैं जब ये रुकू में गए, सज्जे में गए, तो मैं गिनता रहा कि कई दफा सुभान रब्बियल अज़ीम मेरे मुंह से निकलेगा कि ये उठेंगे। जैसे वो रुकू में गए तो मैंने कहा सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, न बहुत तेजी से न बहुत आहिस्ता। कहते जब मेरी जबान से 10 मरतबा निकल गया तब जाकर उन्होंने रुकू से सर उठाया। हमारा तो मतलब ये न 7 न 9 न 5 लेते कि वही 3, और अगर इमाम साहब ज्यादा हो जाए तो फिर उनकी खैरियत नहीं हुआ करती। अल्लाह तबारक व तआला बसीरत नसीब फरमाए। कुछ तो गौर करें, कुछ तो सोचें। अल्लाह की मोहब्बत फर्ज ऐन है, अल्लाह की मोहब्बत फर्ज ऐन है, अल्लाह से ताल्लुक अस्तवार करना फर्ज ऐन है, जैसे नमाज फर्ज है, अल्लाह की जात का मानना फर्ज ऐन है लाजमी तौर पर, ऐसे ही अल्लाह की मोहब्बत फर्ज ऐन है। जितना यकीन कामिल होगा नमाजें इतनी शानदार होंगी, और जितनी ईमान में कमजोरी होगी नमाजें इतनी ही कमजोर होंगी। अल्लाह हमको हमारी कमजोरी से दूरी नसीब फरमाए, अल्लाह नमाजों का इखलास नसीब फरमाए, अपनी जात की मोहब्बत नसीब फरमाए। तय करें कि इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी भी होगी, सुन्नतों की पाबंदी भी होगी। अगर बंदा इरादा कर ले, रब्बुल आलमीन फरमाता मैं अपने बंदे के इरादे के मुताल्लिक, गुमान के मुताल्लिक फैसला करता हूँ। इस मजलिस में सब इरादा करेंगे इंशाअल्लाह आज से अपने नमाज को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।